نریٹر میں رہنے کی طرف خوش آمدید. السلام علیکم. لائٹ کامیڈی ٹیلی فلم عیدی میں ملی بہو، اس کا یہ سین نمبر 30 ہے. وقت رات کا ہے، مقام ڈرائنگ روم ہے. اس سین میں جو کردار ہوا ہے شجاع، رخسانہ، فرحانہ، غزل، ناظرین، ارسلان، فرحان، یعنی پوری کاسٹ ہے. اسکرین پلے میں لکھا ہے کہ گھر کے تمام افراد ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں کہ اچانک سائرن کی آواز گونجتی ہے. سب لوگ حیرت انگیز خوشگواری سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. شجاع کہتا ہے لگتا ہے چاند نظر آ گیا ہے. روشن آ گئے تو کوئی ٹی وی تو کھولو نا. ارسلان ڈر سے ماما ٹی وی تو کھلا ہوا ہے، ہم کبھی بھی ٹی وی کو بند کر کے نہیں، ہم نے ٹی وی کو کبھی بھی بند کر کے نہیں رکھا. ارسلان رخسانہ غصے سے کہتی گدھے، میں ٹی وی آن کرنے کی بات کر رہی ہوں. پھر فرحان ریموٹ سے ٹی وی آن کرتا ہے. یہ آ گیا نیوز چینل. ٹی وی پر چاند کے نظر آنے کی نیوز چل رہی ہے. شجاع میری طرف سے چاند کی مبارکباد. اب سب ایک دوسرے کو چاند کی مبارکباد دے رہے ہیں. یہ میوزک چلے گی اور سین یہ کٹ ہو جائے گا. سین نمبر 31 یہ ممتاز سین ہے. وقت رات کا ہے، مقام بازار، شاپنگ سینٹر، سڑک، چوراہے کے مناظر. اس سین میں جو کردار میں غزل، فرحان، ارسلان اور ناظرین. اسکرین پلے میں ارسلان اور فرحان بائک چلا رہے ہیں. ارسلان کے ساتھ ناظرین اور فرحان کے ساتھ غزل بیٹھی ہے. ان دونوں کی بائک چاند رات کے موقع کی مناسبت سے مختلف سڑکوں سے گزر رہی ہے. یہاں میوزک چلے گا اور کٹ ہو جائے گا سین. دوسرا سین ہے 32 نمبر ممتاز سین یہ بھی ہے. اسکرین پلے ہے یہ چاروں مختلف شاپنگ سینٹرز وغیرہ میں گھوم رہے ہیں، کوئی خریداری بھی کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں. بازاروں میں کافی رش ہے. یہ چاروں خوب انجوائے کر رہے ہیں. یہ میوزک چلنے کی سین کٹ ہوگا. اگلا سین دکھایا جائے گا سین نمبر 33. یہ بھی ممتاز سین ہے. یہ مسلسل 3-4 سین اس میں ہے. اسکرین پلے میں یہ چاروں ایک ریسٹورینٹ میں کھا پی رہے ہیں، کافی خوشگوار موڈ میں ہیں. خاص طور پر غزل بہت خوش نظر آ رہی ہے. ایک میوزک چل رہی ہے مسلسل پورے سین اور سین یہ کٹ ہو جائے گا. اب یہ سین نمبر 34 ہے. پچھلے تمام سین کا یہ کنٹینیوس ہے، مطلب کنٹینیوس مطلب یہ تسلسل مسلسل. وقت رات کا، مقام سی ویو، ساحل، سمندر. کردار غزل، فرحان، ارسلان، ناظرین. اچھا جی، اسکرین پلے میں لکھا ہے کہ چاند رات کی وجہ سے ساحل پر کافی رش ہے، تمام لوگ بہت خوش ہیں. ارسلان اور ناظرین، غزل اور فرحان سمندر کی لہروں کا لطف لینے کے لیے سمندر کے کنارے لہروں کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں. غزل ان سب سے زیادہ خوش ہے. ارسلان کہتا ہے یہ ممتاز نہیں ہے، یہ والا یہ میں اس میں ذکر کی ہے. اسی لیے تمام ممتاز 3-4. ارسلان یہ کہتا ہے فرحان آج تک کتنی عیدیں گزر گئی مگر تم نے کبھی ہمیں ایسی تفریح نہیں کروائی جو آج کروا رہے ہو. ناظرین کہتے آج غزل جو ہمارے ساتھ ہے. غزل، فرحان تم یہ سب میرے لیے کر رہے ہو. ناظرین کہتی اور کیا، یہ جو اس نے ارسلان کی بائک میں پیٹرول ڈلوایا، ریسٹورنٹ کا بل دیا، یہ گھومنا پھرنا، شاپنگ کروانا، یہ سب ہمیں تمہاری وجہ سے مل رہا ہے. فرحان دیکھو کزنس، غزل باہر سے آئی ہے صرف چند دنوں کے لیے اور پھر باہر چلی جائے گی. اب ذرا سوچو، پھر پتہ نہیں کب یہ موقع ملے یا نہ ملے. غزل، فرحان. غزل کہتی ہے فرحان میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ویری ویری تھینکس. فرحان جو کہتا ہے ناظرین یہ تھینکس بول رہی ہے تو ناظرین کہتے ارے غزل یار، یا ہم سب آپس میں کزنس ہیں اور کزنس میں نو تھینکس نو سوری. فرحان اور ارسلان کے بقول کزن کا مال حلال ہے کیوں ارسلان؟ ارسلان ہاں جبھی تو میں پیٹرول چراتا ہوں. اس پر سب پھیکا لگا کر ہنستے ہیں. غزل بہت خوش ہے اور فرحان کو دیکھے جا رہی ہے. فرحان بھی غزل کو دیکھتا ہے. ایک رومانٹک میوزک ان دونوں کے درمیان چلے گی اور یہ سین یہاں پہ یہ کٹ ہو جائے گا. اگلا سین نمبر 35 ہے. یہ ممتاز سین ہے. وقت دن کا صبح، مقام عید گاہ.
کردار شجاع ارسلان فرحان۔ اسکرین پلے میں کہ عید کا دن ہے، عید کی نماز ہوئی ہے اور اب سب لوگ گلے مل رہے ہیں۔ شجاع، فرحان اور ارسلان بھی گلے ملتے ہیں۔ انہوں نے عید کی مناسبت سے نئے کپڑے پہنے ہوئے۔ سین یا کٹ ہو جائے گی۔ سین نمبر 36، یہ سین نمبر 35 کا تسلسل، یعنی عید کی نماز کے بعد کا سین ہے۔ وقت، دن، مقام بتائیں گے۔ کردار اس میں سین میں جو ہیں وہ ہیں شجاع، غزل، نازنین، رخسانہ، فرحانہ، ارسلان اور فرحان۔ اسکرین پلے میں لکھا ہوا ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھر کے تمام افراد جمع ہیں، سب ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کر رہے ہیں۔ خواتین سے مل رہی ہیں، مرد سے مل رہے ہیں۔ سینٹر ٹیبل پر عید کی سوئیاں، آلو چاٹ، نیمکو وغیرہ ہے۔ تمام افراد کھا پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس بھی ہیں، وہ بھی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ عید کا دن، سب نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سب خوش ہیں، میوزک چل رہی ہے۔ رخسانہ کے چہرے پر کافی بے چینی سی ہے۔ بلاخر شجاع سے وہ پوچھ ہی لیتی ہے۔ رخسانہ کہتی ہے شجاع تم نے اپنا یہ رخسانہ کہتے ہیں شجاع تم اپنا یہ سسپینس کب ختم کرو گے؟ شجاع چونک کر کون سا سسپینس؟ رخسانہ اوہو تم ہمیں عیدی میں اپنی دولت دینے والے تھے نا؟ شجاع یاد کرتے ارے ہاں ابھی بتاتا ہوں۔ شجاع اور رخسانہ کی باتیں سن کر تمام افراد کی خاص توجہ شجاع کی طرف ہو جاتی ہے۔ شجاع سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر کہتا ہے شجاع میں نے عید سے پہلے کہا تھا کہ میں عیدی میں میری زندگی بھر کی کمائی، میری دولت، میرا سرمایہ تم دونوں کے سامنے پیش کروں گا۔ رخسانہ تو وہ دولت مجھے دے دو، وہ کہتی ہے۔ شجاع آپ میری بات تحمل سے سنیے، پہلے میں کچھ حقائق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب کی توجہ شجاع کی طرف ہے، سب کے چہرے پر بے چینی سی ہے، خاص طور پر رخسانہ کے چہرے پہ جب غزل نارمل سی ہے، نارمل یوں ہے کہ اس کو پتہ ہے وہ اس کے والد کیا بات کرنے والا۔ شجاع کہتا ہے پہلے 2-3 سالوں شجاع کہنا شروع کرتا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے میرے بزنس کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا، میں قرض کے بوجھ تلے دب گیا، میری تمام جائیداد وغیرہ بیچ کر میں نے قرض اتارا۔ سب کے چہرے پر حیرت کے آثار ہیں۔ شجاع کہتا ہے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے۔ رخسانہ گھبرا کر پوچھتی ہے تو تم عیدی میں کون سی دولت دینے والے تھے؟ دولت تو لوٹ گئے تو دولت کون سی دے رہا تھا؟ شجاع کہتا ہے میری قیمتی دولت، میرا سرمایہ، میری بیٹی ہے غزل۔ میں تم دونوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تم دونوں میں سے جو کوئی عیدی کے طور پر میری اس بیٹی کو اپنی بہو قبول کر لے۔ صرف ایک بھائی بس اپنی بہنوں کو یہی عیدی دے سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا معذرت میں پھر جاتا ہوں، فقیرنی کی آواز آ رہی ہے، کچھ بیچاری فقیرنیاں ہیں یہیں کھڑی ہو کر وہ آوازیں بلند کر رہی ہے تو ان کی آواز بھی بڑی تیز ہوتی ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ چاہے گا اور یہ میرا چینل مقبول ہو گیا اور اس سے میری انکم ہو گئی تو میں پہلی کوشش یہ کروں گا میں کچھ اچھی طریقے اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کروں تاکہ یہ آوازیں آپ کو پریشان نہ کریں، تو معذرت قبول کیجیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ صرف میرے پاس عیدی میں میری بیٹی ہے جو میری قیمتی دولت ہے، میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ ساری دولت سرگن اولادی ہوتی ہے، تو میری ایک ہی بیٹی ہے، یہی میری قیمتی دولت ہے، یہی میرا سرمایہ ہے۔ تو اس لیے جو بھی اپنی بہو قبول کر لے تو میں عیدی میں اپنی بیٹی کو دے سکتا ہوں۔ شجاع کی آنکھوں میں کچھ نمی سی بھی آ جاتی ہے، ساتھ فرحانہ کی آنکھیں بھی نمناک ہو جاتی ہیں۔ فرحان اور غزل کے چہروں سے افسردگی چھلک رہی ہے۔ ارسلان ناظرین کے چہرے پر بیزاری سی آ جاتی ہے اور رخسانہ غضبناک سی ہو کر کہتی ہے
वाह शिजावा, खूब बेवकूफ बना रहे हो। तुम क्या समझे, तुम क्या समझते हो मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि जो तुम्हारी इस जज्बाती बातों में आकर तुम्हारी बेटी को बहू बना लूंगी। मैं ऐसे कल्लाश शख्स की बेटी को बहू नहीं बना सकती। रुखसाना ये कहकर नाज़नीन और अरसलान को चलने का इशारा करती है। शुजा परेशानी से रुखसाना को देख रहा है यहाँ। तो यह सीन थोड़ा सा आगे बाकी है, लेकिन हमारे साथ मसला कि हमारी वीडियो का वक्त मुकम्मल हो गया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये स्क्रीन प्ले हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। तो आपसे गुजारिश है कि मैं आपसे कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और इस चैनल को शोबिज़ से मुतालिक अफराद तक और उन अफराद तक जो फिल्में ड्रामा के देखने के शौकीन हैं या उनके सिलसिले में कुछ काविशें कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी, तो उन तक इसका तारुफ ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल करें। मेरी खिदमत हासिल करने के लिए मैं बहुत मुनासिब फ़ीस पर अपनी खिदमत पेश करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। तो इसके लिए आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में तमाम कॉन्टेक्ट्स मौजूद है, आप इसमें रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।